السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن میں پرورش کس نے کی، انہیں پالا پوشا اور خصوصاً تعلیم و تربیت کس نے کی ہے، اور وہ کون کون حضرات ہیں جن کی تعلیم و تربیت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ جی میں ہوں کبیر احمد قادری الحسان، امام جامع مسجد دہلی، خیالہ 830۔ آپ ہیں ہمارے چینل مائی امام پر۔ محبت سے سنیے، سب آپ کی نیت سے سنیے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام ومنہ الکریم دارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ رسول اللہ نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ خوش نصیب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی تعلیم و تربیت، ان کا پالن پوشن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور وہ خوش نصیب کون لوگ ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ فرمایا، آپ کا پالن پوشن کیا، آپ کو سکھایا پڑھایا، سنسکار آپ کے ان کے اندر پیدا کیے، اچھی گڈ کریکٹر ان کے اندر ڈیولپ کیے۔ وہ کون کون ہیں تو ہم ان کے نام بتا دیتے ہیں۔ ایسے 4 حضرات ہیں خوش نصیب جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت سے ہمکنار فرمایا، آراستہ و پیراستہ فرمایا، جن کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق پیدا فرمائے۔ وہ کون ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان دونوں کے ابو جان حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ یہ 4 حضرات ایسے ہیں کہ جن کو یہ خصوصیت حاصل ہے، یہ امتیاز حاصل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت خود فرمائی۔ آگے سماعت کیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملہ آداب حیات کے ساتھ ساتھ، یعنی زندگی جینے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارکان دین کی تعلیم خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ نماز کی عملی تربیت دینے کے لیے آپ انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتے تھے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی پریکٹس کے لیے، نماز کی ٹریننگ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں مسجد لے جایا کرتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے ظاہری اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی، اور 12 سال کی عمر شریف تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ فنون جنگ کے ماہر ہو گئے تھے، یعنی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، کیسے دشمن پر اٹیک کیا جاتا ہے، کیسے تلوار چلائی جاتی ہے، کیسے بھالا چلایا جاتا ہے، کیسے خنجر چلایا جاتا ہے، کیسے انی چلائی جاتی ہے، کیا کیا اصول ہیں، رول ہیں، سارے امام حسین نے 12 سال کی عمر شریف تک سب سیکھ لیے تھے۔ آپ ان چند صحابہ میں سے ہیں امام حسین جی جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی کم عمری کی روایتیں بھی سند کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی جب وہ حدیث کی روایت کرتے ہیں تو بہت غور سے ان کی روایت سنی جاتی ہے، اور ان کی روایت بڑی مستند معتبر ہوا کرتی ہے۔ اور آپ کے علم کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا ماشاءاللہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں فرما چکے ہیں، علی علم کا جو شہر ہے اس کے دروازہ ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا علم بھی بے مثال تھا۔ آپ حضرت علی کی طرح انتہائی فصیح و بلیغ تھے۔ آپ کے خطبات، یعنی آپ کی تقریریں، آپ کے اسپیچ، آپ کے لیکچرز اور آپ کے اشعار، آپ کی پوٹری، آپ کی کویتائیں بڑی شاندار اور بڑی ٹاپ کی ہوا کرتی تھیں۔ امام حسین جب جوان ہوئے تو ان تمام خوبیوں کے حامل تھے جو ایک عظیم تر انسان کے لیے ضروری تھیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا۔ آپ کے مربی، آپ کی پرورش کرنے والے مربی کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے معلم باب مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک ایسی ماں کی آگوش پائی، ایسی ماں کی گود پائی کہ جن کی آگوش، جن کی گود سے بڑھ کر کسی ماں کی گود کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کلپنا نہیں کی جا سکتی، آشا نہیں کی جا سکتی میرے دوستوں، اور امیجینیشن نہیں کیا جا سکتا۔ جن کے والد شیر خدا ہیں، اور جن کے نانا رسول خدا ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جن کی والدہ خاتون جنت ہوں، ان کا عالم کیا ہوگا۔ اب آئیے ہم آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے کریکٹر، آپ کے اخلاق کے بارے میں بتائیں گے، آپ کے سنسکار کیا تھے، آپ کا اخلاق رسول کا پرتو تھا۔ جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی جھلک نظر آتی تھی، پوری جھلک نظر آتی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق میں۔ چنانچہ آپ غریبوں پر رحم کرتے تھے، ہمارے پیارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں پر رحم کیا کرتے تھے، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری رکھتے تھے، تمام انسانوں سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ زندگی بھر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ جی زندگی بھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، بلکہ آپ ہر دکھے دل پر پیار محبت کا مرہم رکھتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی امام زین العابدین، ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، جو کربلا میں باقی بچے تھے بیمار ہونے کی وجہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین محتاجوں اور بیواؤں کے گھر خود کھانا پہنچاتے تھے۔ اس کو انڈر لائن کرو، پھر سے سنو، امام حسین محتاجوں بیواؤں کے گھر خود کھانا پہنچاتے تھے۔ بھائی آج تو سیلفی کا دور ہے، لے سیلفی ہو، دے سیلفی ہو، لے فوٹو۔ امام حسین خود جاتے تھے اور خود غریبوں کے گھر کھانا پہنچا کے آتے تھے۔ اس سلسلے میں، اس کام میں، اس ورک میں اس قدر مشقت اٹھاتے تھے کہ آپ کی پشت مبارک پر، آپ کی پیٹھ پر نشانات بن گئے تھے بوریاں اٹھانے کی۔ اللہ اکبر، یہ ہے امام حسین۔ ہم امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم حسینی، ہم حسینی۔ کیا کبھی ہم نے کسی غریب و بیوہ مجبور کے گھر اس کے یہاں کچھ پیسے پہنچائے ہیں؟ اس کی ہم نے بن مانگے مدد کی ہے؟ ذرا ہم کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ محتاجوں کو اپنے گھر کا کل سامان دے دیا کرتے تھے اور اس کے بعد معذرت کرتے تھے کہ اس وقت اتنا ہی ہے۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آ رہا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک اجنبی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ امام حسین نے فرمایا پہنچو، ابھی ہمارا نذرانہ آنے والا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو تھے وہ بادشاہ اسلام تھے، ان کی طرف سے آپ کا نذرانہ آیا 5000 سونے کی اشرفی۔ کتنی؟ 5000 سونے کی اشرفی، سونے کے سکے ہوتے تھے۔ امام حسین نے اس اجنبی مانگنے والے کو وہ 5000 ساری سونے کے سکے دے دیے اور فرمایا ابھی ہمارے پاس اتنا ہی تھا، تم اتنا ہی لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے امام حسین کی سخاوت۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی سخاوت کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو غنی کرے، یہ فرماتے تھے خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بلاؤ، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا، خود بھیک دے اور یہ کہے منگتا کا بھلا ہو۔ اور سنیے امام حسین فرماتے ہیں بہترین مال وہ ہے جس سے کسی کی عزت بچا لی جائے۔ جی جس پیسے سے کسی کی عزت بچ جائے، آبرو بچ جائے، اس کی رسپیکٹ، اس کا آنر، اس کا آدر بچ جائے، تو یہ سب سے بہتر مال ہے۔ ایک مرتبہ ایک کنیز گرم شوربے کا پیالہ لیے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ایک باندی، ایک کام والی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گرم شوربے کا پیالہ لے کے آئی۔ دھوکے سے وہ پیالہ چھوٹ گیا ہاتھ سے اور امام حسین کی ران شریف پہ گر گیا، آپ کے پیر مبارک پر گر گیا اور آپ کے پیر شریف میں تکلیف ہو گئی، جل گیا۔ آپ نے تھوڑا سا ناراضگی کے ساتھ اس کی طرف نگاہ اٹھائی، اپنی باندی کی طرف، اپنی کنیز کی طرف نگاہ اٹھائی، اس نے فوراً کلام پاک کی آیت شریف کی تلاوت کر دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ اکبر، یہ کون سے پارے میں ہے؟ یہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، یہ 3 نمبر کی آیت ہے۔ جی پورے قرآن میں 114 آیتیں ہیں، یہ 3 نمبر کی سورت ہے۔ جی 114 سورتیں ہیں پورے قرآن شریف میں، یہ 3 نمبر کی سورت ہے اور آیت ہے 134۔ جی پارہ نمبر 4 آپ کھول کے پڑھیے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، کنز الایمان کے ساتھ قرآن شریف پڑھا کرو۔ تو اس باندی نے کیا کہا کہ آپ جیسے لوگ، حضور آپ جیسے متقی لوگ غصہ پی جاتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ وہ کنیز پھر آگے پڑھتی ہے والعافین عن الناس،
اور یا حضور امام حسین آپ جیسے متقی پرہیزگار لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا عفوت عنکی، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ پھر کنیز نے آگے کی آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا اذهبی انت حرہ، تو جا، تو آزاد ہے۔ اس وقت عورتوں کو وہ کیا کہتے ہیں، باندیوں کو آزاد کرنا، کنیزوں کو آزاد کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہوتا تھا پہلے میرے دوستو۔ تو یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر کریکٹر، آپ کی عادتیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں ان باتوں کو اپلائی کریں، یعنی اپنی زندگی میں اتاریں۔ جب تک امام حسین کی زندگی ہم اپنے اندر نہیں اتاریں گے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ بڑا بڑا شکریہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے 10-11 منٹ بتا لیے ہیں جی۔ یہ سیرت پڑھنا، امام حسین کا بیان پڑھنا، کسی کا بھی بیان پڑھنا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ بار بار سنیے اور یہ ہمارا ویڈیو دوسروں تک پہنچائیے۔ ہمارے چینل مائی امام، جی مائی امام حسین کو آپ جو ہے مائی امام کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئکن دبا دیں اور لوگوں کو بھی یہ سبسکرائب کرنے کا طریقہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔